السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبردستی کی طلاق یا نکاح اسلام میں جائز نہیں۔ اسی بارے میں ایک حدیث جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے اور یہ حدیث نقل کی ہے، جب باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے اور وہ ناپسند کرتی ہو تو اس کا نکاح مردود ہے۔ یہ باب ہے۔ حضرت حنسہ جو کہ بیوہ تھی، ان کے والد نے زبردستی ان کا نکاح کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو مردود یعنی باطل قرار دیا۔ لیکن احناف کی تو قرآن و حدیث ہی نرالی ہے۔ ان کی وجہ سن لو، اگر کوئی شخص کسی عورت پر دعویٰ کر دے کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ عورت انکار کرے، پھر یہ شخص جھوٹے گواہ پیش کرے، طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھو فقہ حنفی کتنی عظیم شے ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں وہ اپنے الگ قانون بناتی ہے، اور قرآن و حدیث جس چیز پر حد مقرر کرتا ہے اس سے بچنے کے طریقے عوام کو سکھاتی ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ عورت انکار کرے، پھر وہ شخص جھوٹے گواہ پیش کر کے اپنے حق میں قاضی سے فیصلہ لے لے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ عورت سے جمع جائز ہوگا، اور اس عورت کا اپنے آپ کو اس کے قابو میں کر دینا جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اور ابو یوسف کے ایک قول کے مطابق بھی جائز ہے۔ تم نے ان کا نام لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور تم نے سند نہیں دی، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، تمہاری تو پوری فقہ حنفی ہی جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ پھر یہ تمہاری ڈھٹائی ہے کہ تم پھر بھی تمہارا جو ہے یہ دعویٰ کہ فقہ حنفی کا ایک بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ کیا بچکانہ حرکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مدینہ حرم ہے، یہاں سے وہاں تک نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس میں بدعت کی جائے۔ جس نے مدینہ میں بدعت کی تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ ہاں، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1867 1868۔ لیکن تمہاری فقہ حنفی تو نرالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کوئی اپنا حکم جاری نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن عابدین فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے۔ رد المختار جلد 2 صفحہ 205۔ تمہارا نبی ابن عابدین ہے، تم ابن عابدین کی مانتے ہو، تمہارا نبی ہو گیا نا، کیونکہ تم نے اس کی بات مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756 756 سے۔ مگر تمہاری فقہ حنفی کیا کہتی ہے نا، تمہارا مذہب کیا کہتا ہے، تمہارا دھرم، تمہارا تو سب کچھ جو ہے ایک دم الگ ہے نا مسلمانوں سے۔ وہ کیا کہتا ہے، یہ منفرد کے لیے ہے، یہ منفرد کے لیے۔ واہ کیا تعویل ہے تمہاری، صدقے جاؤں تمہاری تعویل پر۔ محدث کو سمجھ میں نہیں آئی، محدثین کرام کو سمجھ میں نہیں آئی، تمہارے سمجھ میں آ گئی۔ صحابہ کرام نے نہیں سمجھا جس طرح تم سمجھ رہے ہو، لیکن تمہاری فقاہت تو صحابہ کرام سے بھی بڑی ہے۔ پھر بھی تمہارا یہ بہتان کہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایہ اولین صفحہ 128، دوسری رکعتوں میں نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو خاموش رہے چاہے قرات کرے، اور اگر چاہے تو تسبیح کہہ لے۔ اسی طرح روایت کیا گیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نماز دہرانے کا حکم دیتے ہیں جو رکوع اطمینان سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، کافی لمبی روایت ہے، حدیث نمبر 793 میں آپ کو مل جائے گی، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ لیکن احناف کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 فقہ حنفی فقہ کا اس پر اجماع ہے کہ ابے تمہارے 500 علماء کا اجماع ہے، فقہ حنفی کا اجماع ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خوش رہو تم اسی میں، اپنی گندگی میں ہی خوش رہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حنفی فقہ کا اس پر اجماع ہے کہ رکوع کے کوما میں اعتدال و سکون اختیار کرنا امام ابو حنیفہ ریحے اور امام محمد ریحے کے نزدیک واجب نہیں، اور اسی طرح جلسہ میں اطمینان بھی واجب نہیں۔ ابے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تم کو، اور صحیح بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تمہارے نزدیک کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ تمہاری قرآن اور تمہارا حدیث جو ہے وہ تو یہ ہے، فقہ ہے، اور تم نے ان کے نام لیا ہے، تبھی میں ریحے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تمہارا کوئی مصنوعی ابو حنیفہ ہوگا۔ ہم جسے جانتے ہیں نعمان بن ثابت کو، اس نے تو نہیں کہا ایسا، یہ تمہارا مصنوعی ابو حنیفہ ہوگا کوئی، جس کو تم نے خیال میں بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتے اور درندے چاہے سدھائے ہوئے ہوں یا غیر سدھائے ہوئے ہوں، ان کی تجارت جائز ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور موجود ہے یہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لونڈی اور جادوگر کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2237 میں دیکھ سکتے ہو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ لیکن تمہارا تو باوا آدم ہی نرالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے اور آپ اس کی خلاف ورزی نہ کرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے کتے کو ذبح کر لے، اس کا گوشت بیچے، اسی طرح اپنے گدھے کو ذبح کرے اور اس کا گوشت بیچے، صحیح روایت کے مطابق، تیرے پاس کون سی صحیح روایت ہے جس کے مطابق درندوں کا گوشت اور ذبح شدہ گدھے کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے؟ وہ کہاں ہے؟ 12واں امام لے کر گھر میں چھپا ہوا ہے کیا 17,000 آیت کے ساتھ میں؟ یہ بھی وہیں پہ ہوئے گا نا۔ یہ تیری کون سی صحیح روایت ہے؟ یہ تیری کون سی صحیح روایت ہے؟ اور اسی ہدایہ آخرین میں صفحہ نمبر 115 میں یہ روایت مل جائے گی جو صحیح روایت ہو تیری، ہاں یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ہے تیری قرآن و حدیث۔ ہماری قرآن اور حدیث تو واضح ہے اور اللہ کا حکم موجود ہے قرآن شریف، لیکن تیری قرآن کیا ہے معلوم ہے؟ ہدایہ، در مختار، رد المختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان، یہ ہے تیری قرآن۔ تو نے اسی کو قرآن سمجھا ہوا ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.